کیا کبھی ایسی کہانی سنی ہے جہاں مایوسی امید میں بدل جائے اور ایک پوری کی پوری قوم تباہی کے دہانے سے واپس آ جائے؟ آج ہم رحمت کی ایک ایسی ہی غیر معمولی داستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پیغمبر اور ویل کی کہانی۔ یہ قصہ تاریخ میں بالکل منفرد ہے۔ یہ اس واحد پیغمبر کی کہانی ہے جن کی پوری قوم، ہر ایک فرد ایمان لے آیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، نہ بعد میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ معجزہ ہوا کیسے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام سے اور ایک شہر نینوا سے۔ انہیں ایک بہت اہم مشن پر بھیجا گیا تھا، لیکن وہاں انہیں جس چیز کا سامنا کرنا پڑا وہ ایمان نہیں تھا، بلکہ شدید انکار اور مخالفت تھی۔ ذرا تصور کیجئے، نینوا جو آج کے شمالی عراق میں واقع ہے، اس وقت ایک بہت بڑا اور پھلتا پھولتا شہر تھا، آبادی 1 لاکھ سے بھی زیادہ۔ لیکن یہ شہر بت پرستی اور گناہوں میں بری طرح ڈوب چکا تھا اور اللہ کے پیغام کو بالکل بھولا بیٹھا تھا۔ تو حضرت یونس نے اپنی قوم کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا۔ انہوں نے انہیں پرانی قوموں جیسے عاد اور سمود کے انجام کی یاد دلائی، جنہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا تھا۔ لیکن ان کی باتوں کا جواب صرف مذاق اور انکار سے دیا گیا۔ اور ذرا ان کے جواب پر غور تو کیجیے۔ انہوں نے کہا، ہم اور ہمارے آباء و اجداد تو کئی سالوں سے انہی معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں اور ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ اپنی گمراہی پر قائم رہنے کی ایک گہری ضد تھی۔ اپنی قوم کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر حضرت یونس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے اور اس ایک قدم نے نہ صرف ان کی اپنی بلکہ ان کی پوری قوم کی تقدیر کو ایک بالکل غیر متوقع موڑ دے دیا۔ یہاں ایک بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے واضح حکم کے بغیر شہر چھوڑا۔ وہ غصے میں تھے اور شاید سوچ رہے تھے کہ ان کی قوم کی قسمت پر مہر لگ چکی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، یہ بے صبری کا ایک لمحہ تھا جو آگے چل کر ان کی آزمائش کا سبب بنا۔ سوچیں، وہ ایک جہاز پر ہیں اور اچانک سمندر غضبناک ہو جاتا ہے۔ ایک خوفناک طوفان جہاز کو نگلنے کے لیے تیار ہے۔ بچنے کے لیے جہاز کا عملہ ایک ناممکن فیصلہ کرتا ہے، کسی ایک کو سمندر میں پھینکنا ہوگا۔ کوڑا ڈالا جاتا ہے، پہلا نام یونس۔ شاید غلطی ہوئی ہو، انہوں نے دوبارہ کوڑا ڈالا، پھر سے یونس کا نام، ایک آخری حتمی بار، اور نتیجہ پھر وہی۔ اب یہ بالکل صاف تھا، یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔ اور اب یہ کہانی 2 الگ الگ لیکن ایک ساتھ چلنے والے بحرانوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف حضرت یونس سمندر کی گہرائیوں میں ہیں اور دوسری طرف نینوا کے لوگ جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ دونوں ہی اپنی زندگی کی سب سے تاریک گھڑی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور یوں 2 دنیائیں ایک ساتھ اپنے بدترین لمحے کا سامنا کرتی ہیں۔ ایک طرف حضرت یونس وہ پھری ہوئی لہروں کے رحم و کرم پر ہیں جنہیں ایک بہت بڑی ویل نگل لیتی ہے، تو دوسری طرف نینوا کے اوپر آسمان غضب سے سرخ ہو رہا ہے، جہاں یونس 3 اندھیروں میں قید ہیں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور ویل کے پیٹ کا اندھیرا۔ وہیں ان کی قوم پہاڑوں پر خوف سے کانپ رہی ہے، ان قوموں کا انجام یاد کر رہی ہے جنہیں تباہ کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، تبھی کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ اپنی مایوسی کے انتہا پر پیغمبر اور ان کی قوم دونوں خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب نینوا کے لوگوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو انہیں فوراً حضرت یونس کی وارننگ یاد آ گئی۔ ان کا سارا غرور خوف میں بدل گیا۔ وہ سب، مرد، عورتیں، بچے، سب کے سب گھٹنوں کے بل گر پڑے اور سچے دل سے معافی اور رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ اور ادھر گہرے سمندر کے اندھیروں میں، ویل کے پیٹ میں، حضرت یونس نے تاریخ کی سب سے طاقتور دعاؤں میں سے ایک کی۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ اپنی غلطی کا مکمل اعتراف اور اللہ کی عظمت کا سب سے بڑا اقرار تھا۔ اور جب بندہ اتنے سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو جواب میں رحمت بھی بے مثال ہوتی ہے۔ یہ معافی اور نجات کا وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ استعداد کی وسعت کو ذرا سمجھیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ، ایک پوری کی پوری قوم، وہی لوگ جنہوں نے کچھ دن پہلے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا تھا، اب سب کے سب ایمان لا چکے تھے اور بچا لیے گئے تھے۔ یہ ایک حقیقی معجزہ تھا۔
اور رحمت دوہری تھی۔ ایک طرف نینوا سے عذاب ہٹا لیا گیا اور دوسری طرف سمندر میں وہیل کو حکم دیا گیا کہ حضرت یونس کو ایک بنجر ساحل پر اگل دے۔ وہاں اللہ نے ان کی دیکھ بھال کے لیے خاص طور پر ایک پودا اگایا جو انہیں خوراک اور سایہ فراہم کرتا تھا۔ پیغمبر اور ان کی قوم دونوں کو ایک نئے آغاز، ایک دوسرا موقع دیا گیا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو نینوا کی قوم کو تاریخ میں بالکل منفرد بناتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے، وہ واحد قوم تھی جس نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لایا اور اسے بچا لیا گیا۔ ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں ایک مدت تک دنیا میں رہنے کی مہلت دی گئی۔ تو یہ قدیم کہانی آج ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، چاہے وہ سمندر کی گہرائی ہو یا ہماری اپنی مایوسی، رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ سوال بس یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کے سب سے تاریک لمحے کا سامنا کرتے ہیں تو کیا ہم بھی پلٹنے کی ہمت رکھتے ہیں؟